بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھری بات میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ہمارے ساتھ کھری بات میں ایک ایسے سیاستدان موجود ہے 50 سال سے کراچی میں سیاست کر رہے ہیں، 8 سال سے زیادہ عرصہ جیل بھی دیکھا۔ کراچی کے اندر APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے سیاست کا آغاز کیا۔ کراچی کے سیاست کے نشیب فراز تو کبھی کراچی میں دہشت گردی، کبھی کراچی میں خون کی ندیاں، کراچی لہو لہا، لوگوں کا قتل عام، بہت کچھ سیاست میں دیکھتے رہے اور کراچی کی سیاست، اس ملک کی سیاست کو گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے الزامات کا شکار بھی ہوا۔ الطاف حسین کے ساتھ سیاست میں ساتھ آئے، پھر MQM لنڈن جو آج کل ہے اس کو عروج کے وقت چھوڑنا اور الطاف حسین کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ڈٹے رہے، آج بھی اپنی سیاست پہ ڈٹے رہے اور ڈٹ کر اپنا کام اور اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ یقین آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ساتھ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد بھائی موجود ہیں۔ آفاق بھائی، آپ کی مہربانی کہ آپ نے آج کھری بات کے لیے وقت دیا۔ تھوڑی سی کھری باتیں کریں گے کہ آپ APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے آپ نے الطاف حسین کے ساتھ سیاست کا آغاز کیا، 50 سال سے زیادہ عرصہ سیاست کی۔ یہ APMSO آل پاکستان مہاجر کی سیاست آج بھی آپ الطاف حسین کو چھوڑ کر مہاجر قومی موومنٹ کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ مہاجر سیاست آخر ہے کیا؟ جس طرح باقی تمام قومیتیں اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح مہاجر ایک قوم ہے۔ لوگ اس کو اگر لغوی معنوں میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی نکلتے ہیں کہ اسلام کی خاطر ترک وطن کرنا، یعنی ہجرت کا عمل۔ میں نے اور اب جو نسل جوان ہو رہی ہے اس نے ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک جیسے حالات کا سامنا کیا ہے، اور کیونکہ یہاں بسنے والی تمام قومیتوں میں سے کسی نے بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا قومیت کی حیثیت سے، اور ہمیں ایک الگ شناخت ہی ہمیشہ انہوں نے دے کے رکھی۔ کبھی کسی نے بھیا کہہ کے پکارا، کبھی کسی نے ہندوستانی کہہ کر پکارا، کبھی کسی نے مہاجر کہہ کر پکارا۔ سب سے خوبصورت لفظ یہی تھا جو ایک تو ہمارے ماضی کو ہم سے جوڑ کے رکھتا ہے، اور دوسرا حضور کے ساتھ ہماری دوہری نسبت پیدا کرتا ہے۔ تو ہم نے اس لفظ کو اپنی شناخت کے لیے اپنا لیا، اور یہ اب اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ چند 100 یا چند ہزار لوگوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک قوم ہے جو کروڑوں مہاجر ہیں، جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کی اولادیں ہیں، جو اس سندھ میں مستقل آباد ہیں۔ یہاں جب ہمارے لوگ یہاں آئے تو آپ کے یہاں جو تاثر ہے نا کہ آپ نے مہمان نوازی کی، جو علاقہ ببول اور کیکر سے بھرا ہوا تھا، جو نہری زمین نہیں تھی۔ دیکھیے پورے پاکستان کے اندر پورا پاکستان ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ آپ کے پاس جو زرعی زمین تھی وہاں آپ نے مہمان نوازی نہیں کی ہماری، آپ نے ہمیں ان علاقوں میں دھکیلا جہاں پر کیکر تھا، ببول تھا۔ یہ تو ہمارے بزرگ کیونکہ ہنرمند تھے، انہوں نے یہاں آ کے صنعتیں لگا لیں اور اس شہر کو انہوں نے گل و گلزار کر دیا۔ ورنہ کراچی میں دھکیلنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریگستان تھا، یہاں پر میٹھا پانی نہیں تھا، یہاں 2 کنویں ہوتے تھے، ایک کھارا در اور ایک میٹھا در۔ یہاں پر مچھروں کی صرف ایک بستی ہوا کرتی تھی، یہاں پینے کا پانی نہیں تھا۔ اگر مہمان نوازی کرنی تھی، اگر آپ نے مطلب ہمارے لیے نہیں کوئی آباد نہیں، یہ آٹے میں نمک کی برابر ہے۔
ابھی بھی میرپور خاص حیدرآباد آٹے میں سب جگہ نمک کی موجود برابر ہے۔ ہے۔ میں یہی تو آپ سے حقیقت بیان کرنا چاہتا تھا کہ پنجاب کے اندر دیہی اور شہری کا فرق نہیں رکھا۔ سندھ ہمیشہ یہ شکایت کرتا ہے کہ یہاں آ کے بسنے والے اپنے آپ کو سندھی کیوں نہیں کہتے۔ یہاں پر بسنے والے پنجابی پٹھان اپنے آپ کو پنجابی پٹھان کہتے ہیں، لیکن سندھی کو ان پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پر اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض غلط ہے، ہم سندھی ہیں۔ اگر سندھی ہیں تو یہاں پر اربن اور رورل ایریا کا کوٹا کیوں رکھا تھا بھٹو صاحب نے؟ سب سندھی تھے۔ دیہی علاقے کی ترقی کے لیے سندھ کے دیہی علاقے کے لوگوں کو آپ نے نوازنے کے لیے آپ نے کوٹا رکھا کہ ان کی کم پرسنٹیج کے باوجود ان کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں آپ نے ایڈمیشن دینا تھا، نوکریوں میں آپ نے کوٹا رکھ دیا۔ تو بھائی اگر میں بھی سندھی تھا، وہ بھی سندھی تھے، تو کوٹا نہیں رکھنا چاہیے تھا بھٹو صاحب کو، لیکن رکھا نا۔ تو یہ باتیں ہم سب کو، میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میں اب ان پاکستان کے اتنے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس چیز کی ریئلائزیشن سندھی میں بھی ہے اور مہاجر میں بھی، ہم نہیں جا رہے یہاں سے، سندھی نہیں جا رہا ہے یہاں سے، ہم یہاں کے مستقل باشندے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر کے ہم مل کر یہاں کے مسائل حل کرنے کی جدوجہد کریں۔ آپ کے الطاف حسین سے کیا اختلافات ہوئے؟ کون سا لمحہ تھا اختلافات کا کہ آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی؟ ایک بیسک نظریاتی اختلاف تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارا کیونکہ بنیادی منشور کا حصہ تھا کہ مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کروانا، جس طرح باقی تمام قومیتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانا اور کوٹا سسٹم ختم کروانا، جو بہرحال میرٹ کا قتل ہے۔ ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکے، اور اس کے بعد جب انہوں نے قومی دھاری کی سیاست کرنا چاہی اور انہوں نے متحدہ قومی ملک بنانے کا فیصلہ کیا، تو میں نے مخالفت کی کہ گھر میں لگی آگ کو پہلے بجھایا جاتا ہے یا پڑوس کے کھیت میں پانی ڈالنے جاتے ہیں؟ تو آپ پورے پاکستان کے مسیحا بننا چاہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کے تو مسئلے حل کر لیں، اس کے بعد قومی دھاری کی سیاست آپ کر لیجئے گا۔ ہمارے مسئلے تو حل ہوئے نہیں جس کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی، ہمیں سپورٹ کی۔ تو وہ میرا اختلاف تھا اور وہ آج بھی ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی ذاتی اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی، پھر حقیقی لفظ ختم کر کے آپ نے مہاجر قومی موومنٹ کی جو تخلیق کی، کیا آپ کے جو 5 نکات تھے وہ مہاجر قومی موومنٹ کی تھرو مکمل ہوئے؟ نہیں، ہم لیکن اس جدوجہد سے ہٹے تو نہیں۔ میں اس جدوجہد پہ قائم تو ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مہاجر کو ایک قومیت تسلیم کیا جائے، اور میں ظاہر منواتا ہوں۔ میں اگر سندھی لائر فورم پہ گیا تو میں نے وہاں جا کے اربن اور رورل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ سندھی اور مہاجر یہاں کے مستقل آباد لوگ ہیں، یہاں کے شہری ہیں، نہ سندھی نے یہاں سے جانا ہے نہ مہاجر نے جانا ہے۔ میں نے سندھی بھائیوں کو نیشنل الائی کہا ہے، اور مجھے پانی کے معاملے پہ ٹیکنیکلٹیز کا نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود میں نے حمایت کی ہے۔ اسی طرح سندھی بھائیوں کو مہاجروں کے ساتھ جو ناانصافی، جو زیادتی ہوتی ہے ملازمتوں میں، تعلیمی اداروں میں، اس پر ایک قدم آگے بڑھ کے سندھی بھائیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر سندھی ایک قدم آگے بڑھے گا تو مہاجر 2 قدم آگے بڑھ کے سندھی بھائیوں کے ساتھ سندھ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ وہ آپ کے دور میں یا آپ کے بعد الطاف حسین پہ الزامات لگے کہ وہ رائے کا ایجنٹ ہے، اور باقی بھی بہت سارے لوگوں پہ اس تحریک کے دوران رائے کا ایجنٹ کا الزام لگا۔ کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا یہ سب الزامات ہیں؟ اور کچھ لوگ آپ پہ بھی لگاتے رہے کہ آپ بھی کسی اور ٹیم کے حصہ ہیں، تو کیا کہانی کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں ہمارے ہاں سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر یہ سلسلے تو عام رہے ہیں۔ جو مخالفین ہوتے ہیں، ابھی آج عمران خان صاحب کے لیے اسٹیٹ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کرتی۔ اسٹیٹ نے عمران خان کے خلاف بھی کوئی ڈائریکٹ مقدمہ درج نہیں کیا، الطاف حسین کے خلاف بھی کوئی بغاوت کا مقدمہ اسٹیٹ نے درج نہیں کیا، اور اسٹیٹ نے انہیں ملک دشمن ڈکلیئر نہیں کیا۔ ہائی کورٹ نے ان کی نفرت انگیز تقاریر کی بنیاد کے اوپر ان کے اسپیچ پر پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں ملک دشمن ڈکلیئر نہیں کیا۔ مجھے شواہد نہیں پتہ، شواہد اسٹیٹ کو پتہ ہوں گے، شواہد
عمران خان کے بارے میں بھی دیکھیے یعنی سوشل میڈیا اور آپ کا نیشنل میڈیا کے اوپر بھی جب ٹاک شوز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, انہیں ملک دشمن کہہ رہے ہوتے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی مخالفین کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں. ان کے متعلق میرے پاس کچھ شواہد نہیں ہے, لیکن اسٹیٹ اگر ایسی بات کرتی ہے تو اسٹیٹ کو وہ شواہد پیش کرنے چاہیے. میرے 1990 کی دہائی میں کراچی لہو لہا, کراچی کو خنجر کھوپے گئے, کراچی میں خون, آگ اور جلا گھیراؤ کی سیاست. ایم کیو ایم لنڈن کو ذمہ دار کہیں گے یا مہاجر کو موومنٹ اس وقت جو ایم کیو ایم حقیقی تھی, کیا دونوں اس کی ذمہ دار ہیں کراچی کی جو خون میں لت پت رہا؟ نہیں دیکھیے, میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کوئی کارکنان نے ذاتی دشمنی نکالی ہو اور کہیں کسی کارکن نے اپنے دفاع میں کوئی ہتھیار اٹھایا ہو, لیکن اس شہر میں جو قتل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سیاسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہوئے. اس شہر میں ایک لہر چلتی تھی کہ ایک ہفتے جو ہے وہ سارے دیوبندی مریں گے. تو آپ یہ ریکارڈ اٹھا لیجئے آپ کہ دیوبندی علماء ٹھکاٹک مرے چلے جا رہے ہیں, ان کا قتل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایک لہر چلتی تھی تھوڑے دن کے بعد کہ جی اب جو ہے وہ شیعہ علماء کا قتل شروع ہو گیا. پھر شیعہ علماء کا قتل شروع ہوا. ایسا ہوا. ان کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ سے تو نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ صاحب سنی تحریک کے اسٹیج کے اوپر دھماکہ ہوا اور بریلوی قیادت پوری کی پوری آپ نے سنی تحریک کی مار دی. تو یہ سارے معاملات کے اندر متحدہ یا مہاجر قومی موومنٹ تو انوالو نہیں تھی. تو سیاسی بنیادوں پر میں انکار نہیں کرتا, ہمارے کارکنان نے آپس میں ذاتی دشمنی میں بھی کچھ معاملات کیے ہوں گے اور انہوں نے ظاہر وہ کیسز بھگتے ہیں. لیکن اس شہر میں جتنا قتل ہوا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی غیر مرئی قوتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو ہمیں نہیں معلوم, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور دوسری پارٹی اگر انوالو نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق متحدہ سے یا مہاجر قومی موومنٹ سے نہیں تھا, تو کوئی اور قوت تو ہے نا جو یہاں کام کر رہی تھی. انہیں لاشوں کی ضرورت تھی اور ان لاشوں کو بنیاد بنا کر کوئی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے ہوں گے. تو سارا الزام ہمیں نہ دیا جائے. آپ نے کہا لاش کراچی کو ملتے رہے اس دور میں, بوری بند لاشیں اور ٹارچر سیل, بہت سارے پکڑے بھی گئے. آپ کہہ رہے کہ ہم پہ الزام نہ دیا جائے, تو وہ سب کون کرتا رہا؟ یہ سب کون لوگ تھے, یا یہ کوئی اور لوگ تھے ان پارٹیوں کے اندر بحث بدل کے آگے, یا اپنے آپ کو بھی آپ ذمہ وار ٹھہرائیں گے ان بوری بند لاشوں کے لیے؟ میں آپ کی بات جو ہے وہ کہ بھئی ہاں بھئی یہ میڈیا کے اوپر یہ سب چیزیں آئی ہیں کہ ریکور ہوئے, آتی رہی ہیں, پھر لوگوں کو یاد نہیں کرانا چاہیے. بتا دیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ریکور ہوئے, میڈیا کے اوپر یہ بتایا گیا. کتنے بندے کنوکٹ ہوئے اور کتنے بندے جیل میں ہیں؟ کافی لوگ ہیں چھوٹ گئے, کوئی ثابت نہیں ہوا. اگر ثابت نہیں ہوا اس کا کیا مقصد ہوا؟ یا تو آپ نے مجرمان کو چھوڑ دیا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, یا وہ واقعی بے گناہ تھے. دونوں میں سے ایک چیز تو ہے نا. اتنے لوگ مر گئے اور اصل قاتل ہے کون؟ اصل قاتل ہے کون؟ پھر ہم نشاندہی کیوں نہیں کر رہے؟ خود آپ پہ بھی قتل کا الزام لگا کہ آپ جیل میں گئے, اتنا عرصہ آپ پہ بھی ثابت نہیں ہو سکا, آپ باعزت بری, سب اس کیسے نکل آ گئے, یہ سب اتنی سزا آپ نے بھگتی, تو ہوا کیا پھر؟ دیکھیے میرے اوپر تو جو مقدمات بنتے رہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا تھا کہ یہ مقدمات کیوں بن رہے ہیں, صرف مجھے جیل میں رکھنا مقصد تھا. میں جیل میں تھا, میں اسیری کاٹ رہا ہوں اور بدترین اسیری کاٹ رہا ہوں کہ میری کورٹ بھی جیل میں آتی ہے. مجھے کورٹ کے لیے بھی باہر لے کے نہیں جاتے, میری کورٹ بھی جیل کے اندر آیا کرتی تھی. مجھے جیل کے اندر جو قیدی میری سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ تھے ان تک سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. میں ٹوٹل آئسولیشن کے اندر تھا, مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا. ایسے وقت کے اندر میرے اوپر ایک مقدمہ بنتا ہے قتل کا کہ بنس روڈ پہ جو ہے وہ کوئی قتل ہوا ہے, آفاق احمد نے کر دیا.
जेल में बैठ के कत्ल कर दिया। मैं जेल में हूँ, तो मैंने जज से कहा भी, मैंने कहा कि भाई आप सुपरिटेंडेंट को भी एफआईआर में नॉमिनेट करवाना चाहिए था, इसलिए कि मैं इनकी मर्ज़ी के बगैर तो बाहर नहीं गया हूँगा। मतलब मेरा बस रोड पे जाना इनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जेल में हूँ, मेरे ऊपर एक नहीं 2 मुकदमात कत्ल के उस वक्त बने जब मैं असीरी काट रहा हूँ, लेकिन 2 मुकदमात मेरे कत्ल के वो थे जो मैं जेल के अंदर मौजूद था और मेरे पर कत्ल के मुकदमात बनाए। सिर्फ मुझे इंगेज करना था कि आफाक अहमद को राह ही ना मिल सके, किसी भी तरह इसको रोक के रखो। आजकल आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, तो मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कभी कभी नहीं लगाया कि मेरे इस पाकिस्तान जिंदाबाद पे आपको हैरानगी हो। आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, इस पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे क्या पस मंज़र है? कभी आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद भी नहीं कहा, तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं आजकल? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या मतलब, कोई हैरानगी हुई आपको? एक खास करके लसानियत के नाम पे जो तंजीमें होती हैं उस पर लसानियत तो से- होती है लसानियत कि से पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने की सियासत नहीं, शुरू होती है, बहुत सारी नहीं, यहाँ नहीं। लसानियत होती रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो हमेशा से, मतलब जब हमने तहरीक शुरू की उस वक्त से मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि सिंधी मेरे साथ ज़्यादती करेगा मैं सिंधी से लड़ूंगा, पंजाबी ज़्यादती करेगा मैं पंजाबी से लड़ूंगा, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादती करेगी मैं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान के जोग्राफिए में रहकर, इसलिए कि ये पाकिस्तान शायद किसी और कौम को इतना एहसास ना हो जितना मुझे है कि हमने अपना सब कुछ गंवाया है तो ये पाकिस्तान बनाया है। मेरे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। मैं इस पाकिस्तान में लड़ने को तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, जो मेरे साथ ज़्यादती करेगा मैं लड़ूंगा। मैं लड़ने में मुझे कोई वो नहीं है, चाहे वो मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई भी दफात लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान की जोग्राफी में रहकर, इसलिए कि पाकिस्तान मेरे बाप दादा का बनाया हुआ वतन है। मैं इसको गाली नहीं दूंगा, मैं इसको मुर्दाबाद नहीं कहूँगा। मेरा हक़ है कि मेरे साथ ज़्यादती करेंगे तो मैं ग़ुलाम नहीं हूँ कि मैं हर जुल्म और ज़्यादती को खामोशी से बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन इस मुल्क के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम नहीं करूँगा। कराची के अंदर अक्सर ये भी हुआ, कभी पठान ANP के नाम से, कभी दीगर इदारे मुख्तलिफ कौमों के नाम पे, सबके झगड़े आके मुहाजिर के साथ हुए, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, तो सबके झगड़े एक साथ क्यों चलते रहे? असल में हम लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत मतलब ख़ास लोग हैं, तो हमारे साथ किसी की हाथापाई भी होती है तो बहुत ज़्यादा उसको प्रोजेक्शन मिलती है। लड़ाई तो पठान सिंधियों में भी होती रही है, लड़ाई तो बलोच सिंधियों में भी होती रही है, लड़ाई जो है वो पंजाबियों के साथ भी दूसरी कौमियतों की होती रही है, लेकिन महाजिर क्योंकि एक ख़ास उनकी हैसियत है, उनका ख़ास मुकाम है, तो उनके साथ अगर कोई हाथापाई भी हो जाए ना तो उसको प्रोजेक्शन ज़्यादा मिलती है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद खरीबात में मौजूद है। बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ खरी बात में आज मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह, मुसलसल जदोजहद सियासत में, एक सियासत में अपनी पहचान रखते हैं, आफाक अहमद। आफाक भाई, आप सियासत में हमेशा अलग शनाख्त, क्या आपकी सियासत में ज़िद, अना, जैसे मैं चाहूँ वैसे, क्या ये आज आपकी सियासत जहाँ पे खड़ी है मुहाजिर कौमी मूवमेंट, वो आपकी ज़िद, अना की भीड़ तो नहीं चढ़ गई? असल में जब तक आप ज़िद और अना दोनों में तफरीक नहीं करेंगे, देखिए अना अलग चीज़ है और उसूल पर कायम रहना एक अलग चीज़ है, जिसको आप मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं। अगर आप सियासत के मायने मुनाफ़क़त में लेते हैं कि आप मुनाफ़क़त कर रहे हैं और आप कहें कि आप सियासत कर रहे हैं, तो वो मैंने ज़िंदगी में नहीं की। मैंने हमेशा उसूली सियासत की है और उन उसूलों पर मैं कायम रहने की कोशिश करता हूँ। नफ़े नुकसान की मैंने कभी परवाह नहीं की, इसलिए नहीं की कि जितनी बार और लोगों ने कलाबाजियाँ खाई हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी
حیثیت کھو دی, اپنی آواز کھو دی, ڈیلیور نہیں کر سکے. میں بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں جی ایم سید کو بھی, غفار خان کو بھی, کہ اپنے موقف پر قائم رہے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ جو ہے وہ ایک سوچ دے کے چلے جاتے ہیں. آج سندھ میں اگر اپنے حقوق کی کوئی جدوجہد کر رہا ہے تو میرے خیال ہے وہ جی ایم سید کی دی ہوئی سوچ کا نتیجہ ہے. تو وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملی. آپ نے کہا کہ جی ایم سید, غفار خان اور آپ تینوں کا, میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. نعرہ قوم پرستی اور جس کو لسانیت کہا جاتا ہے, مگر میں ہوا کیا کہ جی ایس سندھ کے لوگوں کو یہاں پہ ووٹ نہیں ملتے, آٹے میں نمک برابر, اور آپ کی پارٹی مہاجر کو موومنٹ کو ووٹ نہیں ملتے, پھر اس سیاست پہ کس طرح لے کے بھٹو صاحب دیکھیے, اس پاکستان کے اندر دیکھیے جب ہمیں پولیٹیکل تھریٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا اور ہمیں ایک عام سا مخالف گروہ سمجھا جا رہا تھا, تو ہمارے لیے لوگ اتنے متفکر نہیں تھے, اور ہم نے اپنی محنت کی اور ہم نے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بھی ون کی, اور باقی تمام جگہ سے ہم نے سائزیبل نمبر آف ووٹ بھی سیکیور کیے اپنے پارٹی کے حق میں. وہ اچانک لوگوں کو حیرانگی ہوئی اور لوگوں نے ہمیں پھر پولیٹیکل تھریٹ سمجھا. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم اس عطاب کا شکار ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں الیکشن کے نتائج کس طرح بنتے ہیں, اور فارم 47 کی گونج اب تو پاکستان سے باہر بھی ہے. ظاہر ہے پوری دنیا نے اس الیکشن کو جو ہے وہ کنڈیم کیا کہ وہ غلط ہے. تو الیکشن کے نتائج کسی بھی طرح بنتے ہو, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں نے اپنے لوگوں کو یہ نظریے سے جوڑ کے رکھا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک قوم کی حیثیت سے اگر میں اس ملک کے لیے کچھ کر سکوں گا, اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں گا, تو اس نام کے ساتھ, اس نام کے بغیر لوگوں کو جوڑنا اور ملک کے لیے کچھ کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. ماضی میں لاپتہ افراد کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو آپ پہ بھی الزام لگتے رہے, ایم کیو لنڈن بھی لگتے رہے. اس کا بنیاد رکھا کس نے, لاپتہ افراد؟ دیکھیے لاپتہ افراد کا الزام تو پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر لگایا گیا. متحدہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپریشن کے دوران انہوں نے ان کے کارکنان کو اریسٹ کیا تھا اور کورٹ میں پیش نہیں کیا. کچھ لوگ ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے جو ان کا الزام تھا, اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں جو اب تک وہ کلیم کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہیں ہمیں الزام نہیں دیا کہ بھئی ہم نے ان کا کوئی بندہ خدا نخواستہ اغوا کیا ہے یا مگر آپ نے کوئی ایسی بنیاد نہیں رکھی؟ نہیں. تو ظاہر ہے کہ آپریشن کے دوران جو آپریشن کرنے والے لوگ تھے انہوں نے گرفتاریاں کیں, اور اس میں کچھ لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا اور کچھ لوگوں کو کورٹ میں پیش نہیں کیا. ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان مہاجر کو موومنٹ ایک ہی جماعت سے چلے. آج ایم کیو لنڈن تو پابندی کا شکار ہو کے اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے, اور آپ کے ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور مہاجر کو موومنٹ کہ آنے والے وقت میں کوئی الحاق, کوئی اتحاد ہو سکتا ہے یا آپس میں مل کے سیاست کریں گے, جیسے کمال مصطفیٰ باقی لوگوں نے اتحاد کر کے ایم کیو پاکستان میں سب جڑ گئے, تو کیا آنے والے وقت میں کیا حقیقی کا ختم ہو گیا نام مہاجر کو موومنٹ کیا جڑ سکے گی؟ نہیں, مہاجر قومی موومنٹ کا بنیادی اختلاف ہی یہ ہے کہ وہ مہاجر لفظ سے دستبردار ہو کر متحدہ کے نام پر کام کرنا نہیں چاہتی. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ متحدہ کے ساتھ کبھی کوئی مرجر ہو. مہاجر پالیٹکس پہ سب لوگ واپس آ کے کام کر سکتے ہیں یا مستقبل میں امید کی جا سکتی ہے. آپ کا جو اختلافات ایم کیو ایم پاکستان سے تھے یا خالی الطاف حسین سے ہی تھے, یا مہاجر لفظ کی بنیاد پہ آپ کے اختلافات زیادہ تر ایم کیو ایم سے رہے؟ نظریاتی اختلاف تو ظاہر ہے کہ مہاجر لفظ پر ہی ہے. اب میرا کوئی اختلاف شخصیت سے تھا نہیں, اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد باقی ماندہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلقات بہتر ہو گئے. ظاہر ہے اختلاف تو اپنی جگہ قائم ہے,
کہ مہاجر لفظ سے وہ بھی منحرف ہیں اور لندن والے بھی منحرف ہیں. میرا اختلاف تو یہی تھا کہ بھائی قومیت سے، شناخت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. شناخت کے بغیر وجود نہیں ہے. آپ کو کیا افسوس ہے کہ مہاجر قوم مختلف پارٹیوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم ہو گئی جماعتوں کی شکل میں؟ کیا اس پہ کوئی افسوس ہے؟ بالکل، کسی بھی نقصان پر کسی کو نیچرلی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن میں اس نقصان کے باوجود نا امید نہیں ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ مہاجر قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بہت پوٹینشل ہے اس میں، اور یہ دوبارہ سے جمع ہو کر اور اپنے مسائل حل کرنے کی جدوجہد کرے گی. اور لیڈرشپ کا فقدان بھی نہیں ہے. لیڈرشپ کوئی آفاق نہیں ہے، لیڈرشپ الطاف نہیں ہے، لیڈرشپ کوئی اور نہیں ہے. لیڈرشپ تو جس زمانے میں الطاف آفاق نہیں تھے، اس زمانے میں بھی رئیس امروی جو ہے وہ لیڈر بن کے ایمرج کر گئے تھے، تو ایک لیڈر کے طور پہ ایمرج کر گئے تھے، حسادی طور پر ہی صحیح. تو کامن اینیمی اور کامن گول، یہ دو چیزیں لیڈرشپ کی کریشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو کسی وقت بھی لیڈرشپ کی کبھی کمی نہیں رہی، لیڈرشپ کا کبھی فقدان نہیں رہا. لوگ جمع ہو جائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. آپ کا سیاست میں کوئی نیا نظریہ یا صرف سیاسی انتقام کی سیاست رہے گی؟ آپ میرے نظریے کو انتقام کی سیاست کہہ رہے ہیں؟ آپ میں نیا نظریہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی ہے یا جو ماضی کی سیاست کو اسی کو لے کے چلیں گے، جس میں اختلافات اور کڑوی زبان، سخت رویہ آپ کا ایک رہا ہے، اپنا انداز، اپنا ایک انداز رہا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نیا نظریہ کیا دیں گے بھٹو سیاست صاحب، کو؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میری ایک الگ آئیڈینٹی ہے. میں ظاہر سندھی نہیں ہوں، میں پنجابی نہیں ہوں، اور جب میں دوسری قومیتوں کی طرح میرا کلچر نہیں ہے تو میں ایک اپنی الگ حیثیت رکھتا ہوں، تو میری حیثیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میرا حق ہے کہ اس پاکستان کے اندر جس طرح باقی قومیتوں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل ہے، تو میرے وسائل پر بھی مجھے اختیار حاصل ہونا چاہیے. جس طرح باقی قومیتیں اقتدار میں حصے دار ہیں، اس طرح میں بھی اقتدار میں حصے دار بننا چاہتا ہوں. میری قوم بننا چاہتی ہے. مجھ حصہ سے ملا ہوا مراد بھی ہے، مہاجر. حصہ ملا ہوا ہے. آپ مجھے ابھی بتائیے بھی گورنر صدر کو دیکھ لیں، دو تین وزارتیں وفاق میں دیکھ لیں، ماضی میں صدر حکومتیں دیکھ لیں. میں یہی اختیار کے اوپر وسائل چاہتا ہوں کہ اس شہر سے فیڈرل گورنمنٹ کو تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں 70% ریونیو، اور یہ کہہ دینا کہ پورٹ سے جاتا ہے، یہاں بزنس سے جاتا ہے. یہاں کی لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جو ہے وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. اسی طرح 97% ٹیکس جو ہے نا وہ آپ صرف کراچی سے لیتے ہیں، پروونشل ٹیکس. اس شہر کا حشر کیا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو وسائل ہیں جو میں ٹیکس دے رہا ہوں میرے شہر پہ لگنے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں جب ٹیکس پے کرتا ہوں تو سہولت کے لیے کرتا ہوں گورنمنٹ کو. میں ٹیکس پہ غنڈہ ٹیکس تھوڑی دے رہا ہوں کسی کو. تو میں تو ظاہر ہے ٹیکس دے رہا ہوں، اور ٹیکس اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے وہ سہولت فراہم کرے گورنمنٹ میرے ٹیکس کے بدلے. اس شہر کے اندر آپ نیا کالج 92 سے آج تک کوئی نہیں بنا ہے. اس کا ذمہ وار کون ہے؟ خود مہاجر کو، ایم کیو ایم کو حکومت ملی جو جس سے آپ تو الگ تھے، تو کیا وہ بھی قصوار ہیں یا خالی پیس پارٹی کو ہی قصوار ٹھہرائیں گے؟ صرف کراچی، سندھ کا اربن ایریا نہیں، صرف کراچی، اس کو الگ کر کے یہاں کے لوگوں کو اگر اقتدار دے دینا آپ تو یہ پورے پاکستان کو پال لے. آپ باقی سندھ کو بھی وہ جو ہے جہاں آپ تھر کے اندر لوگوں سے ڈونیشن کے اوپر آپ ثواب کے لیے کنویں کھدواتے ہیں نا، گورنمنٹ اپنے پیسوں سے کھود دے. مطلب آپ ٹوٹل ایری پہ ڈیپینڈ کر کے تھر کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کنویں کھود دے، وہاں پہ کوئی پانی نکال دے. سندھ گورنمنٹ نے پیسہ صرف کھایا ہے، ٹھیک ہے نا. میں یہاں آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کا موٹر وہیکل ٹیکس ہے پورے سندھ میں آپ کیا وصول کرتے ہیں؟ موٹر وہیکل ٹیکس مین آپ گاڑی کا جو ٹیکس دے رہے ہو سڑک استعمال کرنے کا، کون دے رہا ہے؟ سڑکیں ہیں نہیں، میں دے رہا ہوں، کراچی دے رہا ہے. اس آپ کے باقی بدلے میں ساری سڑکیں نہیں ہیں. گاڑیاں ساری کی ساری جو ہے نا رجسٹرڈ آپ نے جو ہے وہ یہاں کی ہوئی اور ہیں. کراچی کے اندر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، حالات خراب. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی گورنمنٹ میں آپ رہے ہو تو دے تو دو گورنمنٹ ایک بار. آپ لاڑکانہ اور دوسری جگہوں پر یا اور شہر کے بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ یہاں کے کونسلر کی جو کانسٹیٹوئنسی کا ووٹ ہے اس کی برابر نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی ہے. آپ اگر برابری کے ساتھ ووٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دینا اربن اور رورل ایریا کو، نیچرل فینومینا ہے کہ
دیہی علاقے سے انفلکس روزگار کے لیے شہری علاقوں کی طرف جاتا ہے. تو جب شہری علاقوں کی طرف انفلکس آ رہا ہے تو آبادی یہاں بڑھے گی یا دیہی علاقے میں؟ 4 آدمی شہری علاقے میں آئے تو 4 آدمی شہری علاقے میں بڑھ گئے اور 4 آدمی دیہی علاقے میں کم ہو گئے. میں حیران ہوں کہ یہاں پر قدرتی نظام کے اگینسٹ آپ نے مردم شماری کرا دی کہ دیہی علاقے کی آبادی بڑھ گئی اور شہری علاقے کے لوگ مر گئے. سندھ کے اگر ہم یار دیگر نہیں شہروں کرو، کی بات نہیں کریں کرو. وہاں تو بری حالات ہیں، حالات بھٹو خراب صاحب، ہیں. کیا مہاجر لفظ مہاجر جو قومی بھٹو موومنٹ صاحب، ہے میں کیا وہ پوری سندھ کی پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتی ہے یا بھٹو صرف صاحب کراچی میں کی؟ آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے بات وہ ہونی چاہیے کہ جو سب کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے سندھ کے دیہی علاقوں کا حال برا ہے، برا حال ہے، میں مانتا کراچی ہوں، سے بدتر حال ہے. میں مانتا ہوں. بھائی سندھ کے دیہی علاقوں کا حال برا ہے تو وہاں سے الیکٹ ہو کے مہاجر نہیں گیا. ان علاقوں کے اندر چانڈیوں اور مکسی الیکشن جیت کے آئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو پورے سندھ کا بجٹ سندھ کی گورنمنٹ یوز کر رہی ہے وہ پیسے دیہی علاقے پہ نہیں لگ رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، میرے علاقے میں کیوں نہیں لگا؟ لاڑکانہ والے لاڑکانہ کے اندر احتجاج کریں کہ لاڑکانہ میں کیوں نہیں لگ رہا. بھائی آپ تھر کے اندر کنویں بھی ایدی سے کھدوا رہے ہو، لوگ ڈونیشن کے اندر کنویں کھود رہے ہیں، جماعت اسلامی کھود رہی ہے، وہاں پانی کیوں نہیں ہے بھائی؟ کراچی کے اندر بہت سارے لوگ نوجوان مارے گئے، ہزاروں بچے مختلف لوگوں کے مارے گئے. اس سیاست میں جن کے بچے مارے گئے مختلف ایم کیو ایم کے بانی آپ سمیت کسی کا بچہ نہیں مارا گیا. یہ ہزاریں بچے جن کے مارے گئے اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ سیاستدانوں کے لیڈروں کے کوئی بچہ نہیں تھا، کارکن مارے گئے، لوگوں کے بچے مارے گئے. تو یہ سب ہوا کیا؟ لوگوں کے بچوں کو ایندھن کون سے سیاستدانوں نے بنایا؟ کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ یعنی ڈائریکٹ الزام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو شائستگی سے آپ کو ایک جواب دوں کہ کوئی لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن جو ہے وہ اس کا نقصان ہو. اس لیے کہ ہر لیڈر کی طاقت اس کا کارکن ہی ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، اس کی جان ہوتا ہے. کوئی لیڈر نہیں چاہتا کہ اس کا کارکن مرے، اور اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ لیڈر اپنے کارکنان کو باپ کی طرح پیار بھی کرتا ہے. تو اس میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ اس کے گھر کا فرد ہے یا نہیں ہے. جلسوں میں اگر فائرنگ ہوتی ہے تو جلسوں میں ہمارے گھر کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی شریک ہوتے ہیں. تو گولی پوچھ کے نہیں لگتی کسی کو. تو یہ سوال بہت عجیب سا ہے کہ فلاں کے گھر کا آدمی نہیں مرا، فلاں کے گھر کا آدمی مر گیا. آپ نے شروع میں ایم کیو ایم سے الگ ہو کے جب حقیقی بنائی، کیا حقیقی لفظ آپ کے لیے کوئی غلط تھا اور حقیقی کیوں بنایا اور حقیقی کو پھر کیوں ختم کیا؟ اس وقت تک مہاجر قومی موومنٹ کو الطاف صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے اور اس معاملے پہ وہ پیش رفت کر رہے تھے تو میرے اختلافات ہو گئے تھے. اور جب ہم الگ ہوئے تو الطاف صاحب کی جماعت اور اپنی جماعت میں تفریق وضع کرنے کے لیے ہم نے حقیق کا لفظ لگایا. جب انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ بنا لی تو ہم نے حقیق کا لفظ ختم کر دیا. آپ سے بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے، مگر وہ چھوٹی سی بریک ہمیں لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ کھری بات میں آفاق احمد موجود ہے، مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ. کھری بات میں بہت سارے کراچی، سندھ اور پاکستان کے حوالے سے کچھ کڑوی، کچھ سچ، کچھ حقیقتیں پہ ہم ڈسکس کرتے رہے. کراچی کو کس کی نظر لگی کہ کراچی اب بھی سیدھا نہیں ہو رہا؟ کراچی کبھی خون میں لت پت، لولا، لوگوں کی لاشیں، بہت میری کچھ ہو نظر گیا. نہیں لگی، اس نظر لیے کہ کس میں کی جس سے پیار کرتا ہوں اس کی میری تو نظر نہیں لگی، حسد کرنے والوں کی نظر لگی. آپ نے جب ایم کیو ایم حقیقی بنائی، جیل میں گئے، آپ کے ساتھ بہت سارے ساتھی جیل میں گئے، پر آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے وہ واپس ایم کیو ایم میں جڑ گئے، لندن میں، پھر پاکستان میں.
تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہم چند لوگ- غداری کر گئے، چھوڑ گئے، دوستی بنا گئے، تو ہوا کیا؟ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یا آپ کا ایسا رویہ یا آپ کا ایسا کوئی کردار تھا کیا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑتے چلتے بسے؟ نہیں، چند لوگوں کے ظاہر ہے آپ نام گنوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں ان کو غدار نہیں کہتا، کبھی کوئی ایسے برے الفاظ بھی نہیں کہتا. مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ سختی نہیں برداشت کر سکتے. بعض لوگوں کے اندر سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو جلدی تھک جاتے ہیں. ایسا ہوا ہوگا چند لوگوں کے ساتھ، لیکن میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ مطلب انہوں نے دھوکہ دیا، غدار ہیں. نہیں، جیل کی سختیاں برداشت کر سکتے تھے تو انہوں نے رہائی کے لیے کمپرومائز کیا حالات سے. آپ کے بہت سارے کارکن آپ کے ساتھ جڑے رہے مگر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے کیا کر دیا، مختلف جا کے جگہوں پہ چھپ میرے گئے. یہاں- اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ میرے یہاں ایسا نہیں ہوا. آپ کے بہت سارے کارکن بہت ساری پارٹیاں چلیے تبدیل کر کے سنی تاریخ سے لے کے بہت ساری جگہوں پہ نظر نہیں، آتے رہے، تو ہوا کیا؟ میرے یہاں ایسا نہیں ہوا. پھر آج آپ کے اتنے جو ہزاروں لاکھوں میں کارکن تھے گئے کہاں؟ میں نے کبھی لاکھوں نہیں کہا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس پوری پاکستان کی آبادی کا 1% بھی کارکن نہیں ہے. تو میں کم سے کم ان میں سے نہیں ہوں کہ میں مطلب اپنی اوقات بھول کے میں پوری امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہوں، یا میں پورے عالم بین الاقوامی ساری قوتوں کو جو ہے وہ دعوت. میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لاکھوں کارکن. آج کل سیاست میں خاص کر کے نوجوانوں کی شمولیت بہت کم، ساری پارٹیوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ نوجوان جو کسی پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں، پولیٹکس کے اندر جو جد و جہد کا ثمر ملتا ہے وہ الیکشن کے نتائج کی صورت میں ملتا ہے. جب بار بار آپ الیکشن کے نتائج کمروں میں بیٹھ کر بناتے ہیں تو جو کارکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاسی جد و جہد سے وہ مسائل حل کر سکتا ہے، وہ کوئی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے، اس میں مایوسی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی کوششوں کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، اس لیے کہ الیکشن کے نتائج بند کمروں میں بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں. تو لوگوں کی دلچسپی سیاست میں یقیناً کم ہوئی ہے. لیکن مہاجر قومی موومنٹ میں ایشوز کے اوپر جو ہم نے تحریک چلائی اور اس میں ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ہاں سندھ اربن گریجویٹ فورم ایک بنایا ہے ہم نے، جو ہمارا ایک ونگ ہے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں گریجویٹس نے ممبرشپ لی ہے، اور وہ ہمارا ایک باقاعدہ مضبوط حصہ ہے. تو نوجوان ہمارے ہاں تو بڑی تعداد میں آئے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ مختلف سیاسی اتحادوں کے ساتھ جڑتے نہیں، الگ اپنی راستے پہ الگ اپنا سیاست کا سلسلہ لے کے چلتے ہیں. اتحادوں کی سیاست سے خود کو دور رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم ہر اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں جہاں ہمارے موقف کو تسلیم کیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو ڈائریکٹلی یہ کہے کہ مہاجر کوئی قومیت نہیں ہوتی اور آپ سندھی ہیں، تو مجھے ایسے اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مہاجر کوئی قومیت نہیں ہوتی، ہم سب پاکستانی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں منافقت سکھا رہا ہے. میں اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پاکستان کے اندر میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر قومیت یا لسانیت بری چیز ہے اور خدا نہ کرے یہ پاکستان کے خلاف ہے، تو ہمیں لسانیت کی بنیاد پر اپنے اداروں کے نام نہیں رکھنے چاہیے تھے. ہمیں اپنے اداروں میں جو ہم نے ریجمنٹس بنائی ہیں، وہ پھر ہمیں لسانی نام نہیں رکھنے چاہیے تھے. ہمیں پاکستان 1 اور 2 اور 3 رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے اکابرین کے نام پر رکھنی چاہیے تھی وہ ریجمنٹ کے نام. لیکن لسانی نام ہے نا، تو لسانیت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ انکار کر رہے ہو.
اور سب ایک دوسرے کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. صرف مہاجر نام پر سب کی جو ہے وہ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے, بھویں چڑھ جاتی ہیں کہ مہاجر کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب پاکستان آئے تھے اس وقت آپ ہمیں مہاجر کہنے کی بجائے سندھی کہہ کر اور شہری اور دیہی کا فرق نہیں رکھتے تو آج ہم بھی سندھی بن چکے ہوتے. آپ نے لسانیت کی بات کی. اس لسانیت کے نام پہ بلوچستان میں بلوچ روڈوں پہ کھڑے ہیں, سندھ میں سندھی روڈوں پہ کھڑے ہیں, KPK میں پٹھان روڈوں پہ کھڑے ہیں, مہاجر آپ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے لسانیت کے نام پہ؟ دیکھیے جو بھی اصل میں دیکھیے جب آپ نے کوٹا سسٹم کی بنیاد رکھی نا تو آپ نے تمام قومیتوں کو تسلیم کیا. آپ نے پنجاب کا کوٹا رکھا, آپ نے سندھ کا کوٹا رکھا, آپ نے بلوچستان کا کوٹا رکھا, آپ نے سندھ کے اندر دیہی اور شہری کا کوٹا رکھا. یعنی آپ نے سندھ کے شہری اور دیہی کو دو الگ الگ قومیت تسلیم کیا آپ نے کہ یہاں الگ لوگ رہتے ہیں اور یہاں الگ لوگ رہتے ہیں. تو لسانی بنیادوں پر تو آپ نے پاکستان کو کوٹا سسٹم کے ذریعے 5 حصوں میں ویسے ہی تقسیم کر دیا. جب آپ کوٹا سسٹم کے ذریعے تقسیم کر چکے اور آپ نے ان قومیتوں کی ریکگنیشن کر دی تو پھر کہیں پر بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے زبان کی بنیاد پر, کہیں کوئی انجسٹس آپ کے ناانصافی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لسانی بنیادوں پر ہی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب پانی کا معاملہ اگر ہے تو آپ مت بنائیے اس کو لسانی, آپ اس کو خاموشی سے ملک کا معاملہ سمجھ کے برداشت کر لیجئے. لیکن آپ کہیں گے نا کہ بھائی سندھ میں پانی نہیں آئے گا تو میرا تو انحصار ہی, میری تو زندگی پانی پر ہے, تو آپ احتجاج کریں گے نا. اور آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ میں اگر احتجاج کروں کہ یار میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کیا کہ یار آپ نے کراچی کے لوگوں کا رزلٹ آپ نے 35% بنایا, 37% بنایا اور 87% آپ لاڑکانہ کا رزلٹ بنا رہے ہو, جہاں کے اساتذہ یہاں آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور صحافی ان سے اسکول کی سپیلنگ پوچھے تو انہیں اسکول کی سپیلنگ نہیں آتی, اور ان سے پڑھے ہوئے طلبہ جو ہے ان کا 87% رزلٹ آپ دے رہے ہو لاڑکانہ اور گمبٹ کا. تو یہاں جو ہے آپ نے کراچی کا رزلٹ آپ نے 37% بنا دیا. تو اگر میں احتجاج کروں کہ یار کراچی کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو تو آپ کہیں لسانی معاملہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یار آپ نے ابھی جو ہے وہ کوئی 37 DSP بھرتی کیے ہیں, ان میں ایک بھی نان مہاجر نہیں, نان سندھی کوئی نہیں ہے, آپ نے کوئی پنجابی, پٹھان, کوئی اور بلوچی کوئی ایک رکھا ہو, تو آدمی کہے گا نا یار تم نے ڈائریکٹ DSP بھرتی کیے ہیں 37, یار تم نے ہمارا کوئی ایک بندہ نہیں رکھا یار. آپ جو ہے وہ لاکھوں ملازمتیں بانٹ چکے ہو. آپ نے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہمارے لیے جو ہے وہ شجر ممنوع بنا دیا کہ آپ وہاں پہ فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہو یہ انڈسٹری کہاں ہے, سندھ میں, سندھ کے اندر اگر ہے تو یہاں پہ 2000 ملازمین میں سے 1000 جو ہے وہ سندھی ہونا چاہیے. اسکلڈ ہے یا نہیں ہے, اس نے 1000 بندے بھرتی کرنا ہے, چاہے وہ کام کرے یا نہیں کرے. غنڈہ گردی کے علاوہ کیا ہے؟ آپ نے کہا غنڈہ گردی کے علاوہ کیا ہے. ماضی میں کراچی کا روشنیوں کا شہر کراچی, وہاں پہ غنڈہ گردی بھی ہوتی رہی. ماضی میں بھتے کے نام پہ, آج کرپشن کے نام پہ پیسے تو وہی وصول کیے جا رہے ہیں لوگوں سے. اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ماضی کے بھتے اور پرچی کے نام کو کیا نام دیں گے آپ؟ سسٹم نام دیں گے اس کو, سسٹم نام دیں گے. کام وہی ہے, ہاں کوئی بھتے والا کام سسٹم ہی ہے نا. وہ سسٹم مہاجر بدنام تھا کہ صاحب اس نے 10 روپے کی پرچی ایشو کی ہے, وہ تو پرچی ایشو کرتا تھا, لیگل دکھاتا تھا کہ ہاں میں نے 10 روپے لیے ہیں, وہ 10 روپے لے کے انکار نہیں کرتا تھا. اب انکار بھی نہیں, ابھی تو آپ تو سسٹم کے اندر کیلکولیٹر سے بیٹھ کے حساب کرتے ہو اسکوائر فٹ کا, اس کے بعد آپ اس کا حساب نہیں دیتے. اب تو 10 روپے پرچی کا دیتے تھے تو پرچی دیتے تھے کہ ہاں ہم نے 10 روپے لیے ہیں, اور وہ اگر 10 روپے لیتے تھے تو شہر میں اگر غنڈہ گردی تھی تو شہر کے اندر روشنیاں تھیں, شہر میں عورت مرد سکون سے گھر سے باہر نکلتا تھا. بھتے سے سسٹم تک آپ جس کو آپ بھتہ کہہ رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 10 روپے کی پرچی مہاجر قومی موومنٹ اگر دیتی تھی تو اس کی تو رسید دیتی تھی, وہ چھپاتے نہیں تھے, کہتے تھے کہ ہاں ہم نے 10 روپے لیے اپنے ہمدردوں سے لیے. یہاں تو آپ کام نہیں ہونے دیتے اس وقت تک جب تک آپ کیلکولیٹر سے حساب کر کے اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ سسٹم کے پیچھے کون ہے, آپ کھل کے نام بھی لے لیں. تو بھائی سسٹم تو پیپلز پارٹی نے بنایا نا, تو پیپلز پارٹی میری تو نہیں ہے نا. اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں مطلب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بھتہ لیتے تھے, بھائی بھتہ تو اس زمانے میں بھی لیتے تھے اور پیپلز پارٹی لیتی تھی. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ رسید نہیں دیتی ہے,
ہم 10 روپے کی رسید بھی دیتے تھے, یہ 10 کروڑ روپے لے کے بھی رسید نہیں دیتے. کراچی ماضی میں لہولہاں ہوا, زخم جو چیر فار ہوئی, کیا اس کے زخم جو چیر لگائے گئے, وہ نمک جو چھڑکا گیا, وہ زخم ٹھیک ہو سکیں گے؟ کوئی ایسی حکمت عملی موجود ہے کہ کراچی کو جو زخم لگے ہوئے ہیں اس زخم کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے کراچی کو جو لگے زخم, تو ظاہر ہے وہ کراچی کے مسائل حل کر کے ہی ان زخموں پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے, اور ان مسائل کو قائم رکھ کر آپ چاہیں کہ کراچی کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں, وہ نہیں ہوگا. آنے والے وقت میں مہاجر قومی موومنٹ کی کیا حکمت عملی ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, اور کیا ایسا نظریہ ہے جس سے ملک اور قوم کی تقدیر بہتر ہو سکے؟ دیکھیے مہاجر قومی موومنٹ کا کیونکہ بڑا واضح طور پر ایک ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ وہ پاکستان کے جغرافی میں رہ کر اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کر رہی ہے, تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان مہاجر قومی موومنٹ کے لیے اور مہاجر قوم کے لیے سب سے اول حیثیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم اس میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو پاکستان کے بغیر تو ظاہر ہے ہماری جدوجہد بھی ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے ٹینکر مافیا, ڈمپر مافیا کے خلاف آواز بلند کی, بڑے احتجاج کیے, تو اس سے ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اور آپ نے احتجاج کیا, آپ پہ وہ مافیا بہت سارے الزامات بھی لگاتی رہی کہ اس کے پس منظر کیا ہے, سیاست ہے یا واقعی کوئی بڑی گیم ہے اس کراچی کے اندر؟ دیکھیے میں نے ایک تو ڈمپر مافیا اور واٹر ٹینکر مافیا کے خلاف کو بات جدوجہد نہیں کی, میں نے تو اس مافیا کے خلاف جدوجہد کی جو بہت ساری مافیاز کو پال رہی ہے اور ان مافیاز کے تھرو اس کراچی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس مافیا کا نام ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے تمام سسٹم ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ٹریفک پولیس کا نظام ہو, چاہے وہ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہوں, چاہے وہ ایس بی سی سے نقشے پاس ہو رہے ہوں, چاہے وہ رجسٹرار کسی پراپرٹی کی رجسٹری کر رہا ہو, تمام کام ٹھیکے پر ہے. تو یہ مختلف مافیاز کام کرتی ہیں, جو زمینوں پر قبضوں کی مافیا ہے. ہماری سوسائٹیز ہیں جن میں مہاجروں نے اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی لگا کر پلاٹس خریدے ہیں, وہاں آپ ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے ان کے پلاٹوں پر قبضے کر رہے ہیں, ان کے پلاٹ بیچ رہے ہیں, ان کے نام کی دو فائلیں آپ بنا رہے ہیں. تو یہ مافیاز ہیں جو پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں چلتی ہے. تو میرا احتجاج تو پیپلز پارٹی کے اس عمل کے خلاف تھا. اسے آپ صرف ڈمپر مافیا یا واٹر ٹینکر مافیا سے مت جوڑیے, یہ تو بہت ساری مافیاز ہیں. مطلب آپ نے انٹرمیڈیٹ بورڈ اور میٹرک بورڈ بیچ دیا, وہاں بیٹھ کے باقاعدہ اسکول بیچے جاتے ہیں. ابھی میٹرک کے ایگزامز ہو رہے ہیں, میٹرک کے اندر جو سینٹر پڑے ہیں وہ سینٹر بکتے ہیں, ایک ایک سینٹر کتنے کا بکے گا, سینٹر بک رہے ہیں. سینٹر جب کوئی خریدتا ہے تو وہ پھر طلبہ سے فی پیپر پیسے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیکے کے اوپر ٹھیکہ ہے. آپ نے ایجوکیشن کا سارا سسٹم برباد کر دیا ہے. تو میرا تو اعتراض یا میرا تو احتجاج پیپلز پارٹی کے اس نظام کے خلاف ہے جو سسٹم کے نام پر اس نے ہر شعبے میں چلایا ہوا ہے. مہربانی آفاق بھائی. ہمارے ساتھ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے آج کری بات میں سسٹم کے نام پہ, مافیا کے نام پہ, اور کراچی کے اندر کیا ہوتا رہا, کیا ہو رہا ہے, سب پہ کھل کر کافی سنجیدگی ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دیے ہیں, اپنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. اور یقیناً آفاق احمد مسلسل اپنی جدوجہد کے ساتھ سیاست میں ایک الگ شناخت رکھتے ہیں, اور بہت ساری قربانیاں, جیل بھی کاٹی, اور مسلسل اسٹرگل کر رہے ہیں, سسٹم, مافیا اور بہت ساری چیزوں سے لڑ رہے ہیں, اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.